نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمارے خالق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اور اللہ جل شانہ نے ہمارے رشتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ بعض رشتوں کو اللہ نے محرم بنایا ہے، بعض رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے غیر محرم بنایا ہے۔ محرم اور غیر محرم ہونے کا کیا مطلب؟ اصل میں اس آیت مبارکہ سے 3 سوالوں کا جواب آ رہا ہے۔ ایک سوال یہ ہے شادی کن خواتین سے ہو سکتی ہے اور کن سے نہیں ہو سکتی، دوسرا پردہ کن سے لازم ہے اور کن سے نہیں ہے، اور تیسرا جو آج کل ایک ہماری معاشرتی خرابی ہے کہ ہماری بعض عورتیں جب سفر حج پہ جاتی ہیں اور محرم نہیں ہوتے تو غیر محرم کو اپنا محرم ظاہر کرتی ہیں، اور یہ بات ان کے کاغذات میں لکھ دی جاتی ہے، اور جو جھوٹ پرنٹ ہو جائے، لکھا جائے تو اس کا کتنا سخت مواخذہ ہوگا، اور یہ کتنی بڑی معصیت ہے۔ اور یہ عورت ایک مقدس سفر پہ جا رہی ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اگر سفر کرے گی تو اس سفر کی کیسے خیر و برکتیں اس خاتون کو مل سکتی ہیں؟ تو آج ان تینوں سوالوں کا جواب اس آیت مبارکہ میں موجود ہے۔ میں اس کا ترجمہ انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں، اور ایک بات یاد رہے کہ یہ فہرست جو اللہ تعالیٰ نے محرم اور غیر محرم رشتہ داروں کی بیان کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، یہ کسی مولانا صاحب کی فہرست نہیں ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئی ہیں۔ ماں محرم رشتہ ہے اور ماں سے کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی، اور اپنے بیٹے کے ساتھ سفر حج پہ جا سکتی ہیں، اور ان کا اپنے بیٹے سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں تم پہ حرام ہیں، بیٹی بھی ایک محرم رشتہ ہے۔ وخواتکم، اور تمہاری حقیقی بہنیں تم پر حرام ہیں۔ بہن محرم رشتہ ہے، لیکن بسا اوقات ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو بعض لوگ اجنبی خواتین کو اپنی بہن بنا لیتے ہیں، یا ہماری بعض عورتیں اجنبی مردوں کو اپنا بھائی سمجھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ 20-25 سال سے میں ان سے کپڑا خرید رہی ہوں، یہ میرے بھائی ہیں، میرا ان سے تعلق ہے، تو ان کے سامنے بیٹھتی ہیں تو کپڑا چہرے سے ہٹا کے بیٹھ جاتی ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے کہنے سے کوئی بھائی حقیقی بھائی نہیں بن سکتا، اور نہ ہی کوئی بہن بن سکتی ہے۔ اس بارے میں اللہ جل شانہ کا ایک ارشاد ہے ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری منہ کی کہی ہوئی باتیں ہیں، اس کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں، لہذا محرم وہی ہے جس کو اللہ نے محرم فرمایا ہے، اور غیر محرم وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے غیر محرم فرمایا ہے۔ وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں تم پہ حرام ہیں۔ پھوپھی محرم رشتہ ہے، لیکن یاد رکھیے گا عمۃ عربی میں اس کا اطلاق پھوپھی پہ بھی ہوتا ہے، اور اس کا اطلاق تائی اور چچی پر بھی ہوتا ہے۔ تائی اور چچی ہمارے معاشرے کے مقدس رشتے سمجھے جاتے ہیں، لیکن یہ رشتے اللہ تعالیٰ کے ہاں غیر محرم ہیں، محرم نہیں ہیں۔ تائی اور چچی سے شادی تایا یا چچا کے انتقال کے بعد ہو سکتی ہے، لہذا تائی اور چچی سے پردہ ہے، تائی اور چچی کو چاہیے کہ پردہ کریں۔ یہ غیر محرم رشتہ ہے، اور نہ ہی ان کے ساتھ محرم بن کر سفر حج پہ جایا جا سکتا ہے۔ وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں تم پہ حرام ہیں۔ خالہ عربی میں ماں کی حقیقی بہن کو بھی کہتے ہیں، اور ماں کی حقیقی بہن حرام ہے، جو یہ محرم رشتہ ہے، اور ان سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور ان کے ساتھ سفر حج پہ بھی جایا جا سکتا ہے۔ لیکن خالتن کا اطلاق عربی میں ممانی پر بھی ہوتا ہے، یہاں ممانی مراد نہیں ہے، ممانی اللہ کے ہاں غیر محرم رشتہ ہے، لہذا ممانی کا پردہ بھی ہے، اور ممانی غیر محرم رشتہ، لہذا ان کے ساتھ سفر حج پہ نہیں جایا جا سکتا۔ وبنات الاخی، اور تمہاری بہن کی تمہاری بھائی کی اولاد۔ وبنات الاخی، تمہاری بھائی کی اولاد۔ وبنات الاختی، اور تمہاری بہنوں کی اولاد۔
یہ جن کو ہم بھتیجیاں کہتے ہیں یا بھانجیاں کہتے ہیں، وبنات الاخی و بنات الاختی، یعنی تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں، یہ بھی محرم رشتہ ہے اور ان سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری رضاعی مائیں یعنی جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری رضاعی بہنیں، ان سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور ان کے ساتھ سفر حج میں بھی جایا جا سکتا ہے، اور ان کے مابین آپس میں پردہ بھی لازم نہیں ہے۔ مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہ العالی ایک دفعہ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ ریڈیو کے اندر لائیو پروگرام چل رہا تھا، اور اس میں کسی نے سوال کر دیا لائیو پروگرام کے اندر، اور جہالت کی انتہا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جناب میں نے اور میری منگیتر نے دونوں نے ایک بکری کا دودھ پیا ہے، کیا ہم ایک دوسرے پر حرام ہیں؟ یہ جہالت کی انتہا ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں جن کو ساس کہا جاتا ہے یا خوش دامن کہا جاتا ہے، یہ محرم رشتہ ہے، ان سے پردہ بھی لازم نہیں ہے، اور ان کے ساتھ سفر حج میں بھی جایا جا سکتا ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری ستیلی بیٹیاں، تمہاری ربیبہ، اس سے بھی کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، یہ محرم رشتہ ہے۔ ربیبہ کسے کہتے ہیں؟ ایک خاتون کی کسی جگہ شادی ہوئی اور پھر وہاں ان سے بیٹی پیدا ہوئی، پھر اس صاحب کا انتقال ہو گیا یا انہوں نے طلاق دے دی، اس خاتون کی شادی دوسرے خامن سے ہوئی، اب جو سابقہ وہ جو خامن کی بیٹی اس کے گود میں ہے، اس کے پاس ہے، یہ دوسرے خامن کے لیے یہ بچی یا بیٹی ربیبہ کہلاتی ہے، جس کو ہماری زبان میں، آسان زبان میں ستیلی بیٹی بھی کہتے ہیں، اس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہاری صلبی بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں۔ اس کو آسان الفاظ میں اگر ہم کہیں تو بہو محرم رشتہ ہے، اس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور دو بہنوں کو آپس میں جمع کرنا، یہ اکٹھا نکاح کرنا حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں پہلے ایسا ہوتا تھا تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں آیا کہ الا ما قد صرف، جو باتیں پہلے ہو گئیں، ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اس پر تو مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن آئندہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی قابل ہے، سالی جو ہے یہ رشتہ محرم ہے یا غیر محرم؟ یاد رکھیے گا، سالی رشتہ غیر محرم ہے۔ اسی طرح شوہر کا جو بھائی ہے جس کو دیور کہا جاتا ہے، یہ بھی غیر محرم رشتہ ہے۔ دیور کے بارے میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا افرأیت الحم یا رسول اللہ، دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحم الموت، دیور موت ہے، یعنی جس طرح موت سے انسان کو ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے جس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی، دیور سے بے محابہ اختلاط، آزادانہ گفتگو سے ایسا نقصان ہوگا جس کی تلافی نہیں ہو سکے گی، ایسا نقصان ہوگا کہ جس کو نہ ماں سنبھال سکے گی، نہ باپ سنبھال سکے گا، نہ شوہر سنبھال سکے گا، نہ بیوی سنبھال سکے گی۔ اس لیے اللہ جل شانہ کی احکامات کا خوب خیال رکھا جائے۔ جہاں جس جگہ خاندانی جوائنٹ سسٹم ہوتے ہیں اور اکٹھے رہنا ہوتا ہے تو وہاں کم از کم حیا کے تقاضوں کو پامال نہ کیا جائے، احتیاط کے ساتھ رہا جائے۔ اچھا، یہاں ایک بات چھوٹی سی اور عرض کرتے چلیں، یہ جو پردے کی بات بیچ میں آئی ہے، کیا پردہ کرنا لازم ہے؟ چھوٹی سی بات عرض کرتے چلیں، قرآن پاک کی 7 آیات اور 70 احادیث مبارکہ میں پردے کا حکم ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج سے، اپنی بیٹیوں سے اور دوسرے مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کریں۔ جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں کہ جب خاتون گھر سے باہر نکلے ایک بڑی چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ لیں۔ ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایمان افروز واقعہ ہے۔ ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے شہید ہو گئے تھے ایک جنگ میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئیں۔ حدیث میں آتا ہے وہی منتقبہ، انہوں نے نقاب پہنا ہوا تھا۔ تو مجمع میں سے کسی نے کہہ دیا کہ تعجب ہے، اتنی بڑی مصیبت آپ پر آئی۔ عموماً جب بڑی مصیبت آئے تو انسان کو اپنے لباس کا، کپڑوں کا خیال نہیں رہتا، تو کسی نے تعجب سے بات کہہ دی کہ اتنی بڑی مصیبت آپ پر آئی اور آپ نے نقاب پہنا ہوا ہے۔
اس پر ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سننے والا ہے. فرماتی ہیں کہ ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی، کہ مصیبت میرے بیٹے پر آئی ہے، میری حیا پر نہیں آئی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ کے بیٹے کو اللہ نے دوہرا اجر دیا ہے، اس لیے کہ ان کو اہل کتاب نے شہید کیا ہے. تو ان رشتوں کے اندر ہم اللہ کے حکم کا خیال رکھیں اور اللہ جل شانہ کا حکم پورا کریں، ان رشتوں میں عافیت اور خیریت رہے گی. اور جب اللہ کا حکم نکل گیا رشتوں کے اندر تو پھر ایسی آگ لگے گی جس کو ہم سرد نہیں کر سکیں گے، بجھا نہیں سکیں گے، اور وہ ہمارے دامن کو جلا کے راکھ کر دے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محرم اور غیر محرم رشتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے درمیان جو حقوق ہیں، جو اللہ کا حکم ہے، وہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.